پروردگار بحروں بر، پروردگار بحروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہوتے ہیں۔ ان 2 دنوں میں ہم کیا کرتے ہیں کہ آپ کی طرف سے آئے ہوئے سوالات یکجا کر کے اپنے عہد کے ایک جید مفتی صاحب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور ان سے حاصل کرتے ہیں اپنے مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں۔ لیکن پیر، منگل، بدھ اور جمعرات، ان 4 دنوں میں ہم قرآن کریم کے مختلف آیات کے تعلق سے اپنے معزز علماء سے سیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ آیات ہم سے کیا مخاطبت کر رہی ہیں، ہمیں کس کس انداز سے روشنی اور ہدایت مل رہی ہے، اللہ ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے اور اللہ ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے۔ اپنے معزز علماء کے ہم جتنے بھی شکر گزار ہو جائیں کم ہے کہ وہ تشریف لاتے ہیں اور ہماری علمی کمی کو دور فرما دیتے ہیں۔ کچھ ویڈیو کوئسچنز بھی ہم ریکارڈ کرتے ہیں آج کے پروگرام کے لیے، یعنی سوال و جواب کے پروگراموں کے لیے۔ ان سوالات کو بھی ہم رکھتے ہیں، یعنی ویڈیو کوئسچنز کو بھی، جو ہم پاکستان کے مختلف شہروں میں کھڑے ہو کر ریکارڈ کرتے ہیں۔ آج کے ہمارے معزز مہمان محترم مفتی احمد عفنان صاحب۔ خواتین و حضرات، مفتی احمد عفنان صاحب ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام، فارغ التحصیل جامعۃ الرشید۔ پاکستان میں پڑھا، پاکستان کے باہر پڑھا، آج بھی پڑھ رہے ہیں انگلینڈ میں۔ خواتین و حضرات، عہد کا لمز آپ کی گفتگو میں جدید مسائل، نو آمدہ مسائل، ان کا حل آپ عطا فرماتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں۔ خواتین و حضرات، ہر عہد کو ایسے جدید تعلیم یافتہ ذہن کے حامل علماء درکار رہتے ہیں کہ جن کا ویژن بہت براڈ ہو، کینوس بڑا ہو۔ مفتی احمد عفنان صاحب اسی قبیل کا ایک فرد۔ مفتی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورۃ الملک اور آیات 1 اور 2۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ۔ صدق اللہ العظیم۔ نہایت بزرگ و برتر ہے وہ جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جس نے موت اور زندگی کو ایجاد کیا تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھے تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے، اور وہ زبردست بھی ہے اور درگزر فرمانے والا بھی۔ محترم مفتی احمد عفنان صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال ضیاء صاحب کا ہے۔ ان کا سوال بہت اچھا، بڑا علمی سوال۔ مفتی صاحب، اللہ کسی قوم پر عذاب نہیں بھیجتا جب تک کہ ان پر رسول نہ بھیج دے۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، قرآن کریم فرما رہا ہے۔ وہ پوچھ رہے ہیں کہ مفتی صاحب، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اللہ کبھی عذاب نہیں بھیجے گا کیونکہ ختم نبوت تو ہو گئی؟
جی بڑا علمی سوال ہے تفسیر کا. دیکھیں دو باتیں ہیں یہاں پر. ایک تو وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا سے مراد یہاں رسول اصطلاحی نہیں ہے. ایک قول یہ ٹھیک. یہاں مراد یہ ہے کہ کوئی سمجھانے والا اللہ تعالیٰ کا نمائندہ. اب وہ نبی رسول بھی ہو سکتا ہے یا نبی رسول کا نمائندہ بھی ہو سکتا ہے. تو نبی رسول کا نمائندہ یعنی مطلب اتمام حجت ہے کہ کوئی بتانے والا اس کو پوری طرح شرع صدر سے اللہ کا پیغام بتا دے, پھر وہ ضد سے نہ مانے تو اللہ کا عذاب آتا ہے. ایک مراد تو یہ ہے, اور یہ بڑی واضح مراد ہے. کیونکہ دیکھیں ختم نبوت کے صدقے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ خطبہ حجۃ الوداع میں آپ نے فرمایا کہ بھئی فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدْ مِنْكُمُ الْغَائِبِ, جس نے سن لیا اب ان کے ذمے ہے قیامت تک لوگوں کو پیغام پہنچانا. آپ نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں, تمہارے بعد کوئی امت نہیں ہے, تو لا نبی بعدی ولا امت بعدکم. تو یہ آخر تک پیغام پہنچانا امت کے فرستادوں کے ذمے, داعی کے ذمے ہے, عالم کے ذمے, ہر انسان کے, ہر مسلمان کے ذمے ہے کہ جو بات اس کو سند کے ساتھ صحیح معلوم ہے دین کی وہ آگے لوگوں کو بتائے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ پچھلی قوموں میں بھی تھا, لیکن ہمارے اسلام میں یہ بڑی اہمیت کے ساتھ آیا. تو یعنی یہ ہے کہ کسی طرح اتمام حجت ہو جائے, یہ اس کا ایک واضح مطلب اس آیت کا یہی ہے. ایک اور بات یہ ہے کہ امت محمدیہ کی جو خاصیت ہے پچھلی قوموں کے مقابلے میں, وہ یہ ہے کہ پچھلی قوموں میں عذاب استیصال آتا تھا کہ ان کو جڑ سے اکھاڑ دیا جاتا تھا. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا, کسی پر پتھروں کی بارش برسی قوم لوط. وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ, کسی کو چیخنے پکڑ دیا. وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِالْأَرْضِ قارون. وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا, زمین میں دھسا دیا, غرق کر دیا. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. اب اللہ نے قوموں کو جڑ سے اکھاڑ دیا, جس کو عرب ہم کہتے ہیں. عرب کے 3 قبیلے تھے, ایک قبیلہ تھا وہی عاد و سمود جو ختم ہو گئے نا, وہ رہے نہیں. امت محمدیہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اجابہ میں جو آج مدینہ میں ہے یہ دعا کی تھی کہ میری امت پر عذاب استیصال نہ آئے, یعنی میری امت جڑ سے سارے مسلمان ختم نہ ہو جائیں. یہ دعا اللہ نے قبول فرما دی کہ عذاب استیصال نہیں آئے گا لیکن جھٹکے آتے رہیں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. خوف آئے گا, بدامنی آئے گی, سیکیورٹی ختم ہو جائے گی, ٹیررزم اور چوری ڈکیتی یہ سارا وہ ہے. غیروں سے خوف, اپنوں سے خوف. بھوک آئے گی, اکانومی برباد ہو جائے گی. وہ نقص من اموال, مال چلا جائے گا. انفس, جان چلی جائے گی, جان قتل ہو رہے ہیں, یہ ہو رہے ہیں. والثمرات, فروٹس چلے جائیں گے, بینیفٹس پروفٹس ڈپلیٹ ہو جائیں گے. وبشر الصابرین. تو یہ اس قسم کے آتے رہیں گے. پھر حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف عذابوں کے بارے میں, مختلف اعمال کے بارے میں مختلف عذاب بتائے. جب تم سود کھانے لگ جاؤ گے تو غیر تم پر مسلط ہو جائیں گے. جب تم نماز چھوڑو گے تو یہ عذاب ہو جائے گا. اور جب تم دعوت کو چھوڑو گے تو اللہ تعالیٰ وحی کی نصرت تم سے ہٹا لے گا, وحی کی برکت, برکت الوحی, وحی کی برکت ہٹ جائے گی. تو یہ بڑی ڈیٹیل سے قرآن و حدیث میں. اور یہاں دعوت سے مراد یہ ہے کہ دین کے پیغام کو آگے بھجوانا چھوڑ دو گے تو پھر وحی کی برکت ختم ہو جائے گی, وحی کی برکت ختم ہو جائے گی. اللہ کے احکام کو نافذ کرنا ختم کر دو گے اللہ تو اللہ تعالیٰ تمہاری عزت کو ختم کر دے گا, غیروں کے بے عزت ذلیل ہو جاؤ گے. تو آج مسلمان ذلیل اس لیے کہ ہم نے خود اللہ کے حکموں کو نافذ کرنا, ہر صاحب حکمران و اقتدار نے چھوڑ دیا تو اللہ نے ذلیل کر دیا, کیونکہ عزت تو اللہ کے حکموں میں تھی. تو یہ اب یہ میں نے آیت کا پورا بیان کر دیا کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ مراد نہیں ہے کہ نبی نہیں آئیں گے تو عذاب نہیں ہوگا, عذاب ہوگا. البتہ عذاب کی شکلوں میں اللہ کی رحمت ہے کہ اس امت کو جڑ سے نہیں اکھاڑا جائے گا. ٹھیک ہے. اب یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے, جسے آپ نے بالکل واضح کر دی کہ قرآن و سنت کی روشنی میں کیا بات نکل کر آ رہی ہے سامنے, لیکن مکمل جڑ سے نہیں اکھاڑ دیا جائے گا, امت مکمل تباہ و برباد نہیں ہوگی. لیکن یہ جو آزمائشیں ہم پر آتی ہیں, ہم تو امتی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے, تو ہم اسے عذاب سے تعبیر کریں یا آزمائش سے تعبیر کریں. آپ نے ایک لفظ اب استعمال کیا تھا کبھی کبھی جھٹکے لگتے ہیں, تو یہ ہمیں کیسے معلوم ہو کہ یہ عذاب ہے یا آزمائش؟ یہ بڑا اہم سوال ہے اور اس کا کوئی ریلیٹیو جواب ہے. اس کا جس ریلیٹیو, تناسبی ہے. جی دیکھیں ایک ہی چیز, ایک ہی حالت دو آدمیوں پر آ سکتی ہے, ایک کے لیے آزمائش ہو سکتی ہے, ایک کے لیے عذاب ہو سکتی ہے.
ٹھیک اور یہ حدیث میں ایسے آیا ہے کہ ایک قوم کو تباہ کرنے کا کہا گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب کو ہلاک کر دو، ثم تبعثوا علی نیاتہم، پھر اللہ ان کو اٹھائے گا ان کی نیت پر، جو اچھا ہوگا اس پر بھی وہی عذاب آیا ہوگا، آزمائش، تباہی، بربادی، زلزلہ آیا ہوگا، کچھ بھی آیا ہوگا، طوفان آیا ہوگا، وہ چونکہ نیک آدمی تھا وہ اس کے لیے آزمائش بن جائے گا۔ ایک ہی آدمی کے اوپر بیماری آتی ہے وہ آزمائش ہوتی ہے، ایک ہی آدمی پر بیماری آتی ہے عذاب ہوتا ہے۔ اس کا مدار ہوتا ہے اس کے ٹریک ریکارڈ پہ۔ یہ ہر بندے کا اپنا اور اللہ کا معاملہ ہے کہ وہ دیکھے کہ میرے گناہ زیادہ ہیں تو وہ اس کے لیے عذاب ہے، اور اگر گناہ اتنے نہیں ہیں، ہولناک قسم کے گناہ، کبیرہ جس کو حالکہ حدیث میں کہا گیا ہلاک کرنے والے گناہ نہیں ہیں، چھوٹے موٹے تو ہر ایک سے ہوتے ہیں، تو پھر یہ آزمائش ہے اللہ کے راستے میں۔ اور جو قوم کے نباز ہوتے ہیں اہل فکر لوگ، وہ اس قوم کی حالت دیکھ کر بتا دیتے ہیں کہ یہ عذاب ہے یا آزمائش ہے، تو نیک لوگوں پر بھی آتا ہے اور بدوں پر بھی آتا ہے۔ یہ قوم کے نباز بڑے اولی الالباب وہ بتا دیتے ہیں، دانشوران قوم۔ لیکن اگر ایک پریشانی، ایک مصیبت مجھے اللہ سے قریب کر رہی ہے اور ایک مصیبت، پریشانی مجھے اللہ سے دور کر رہی ہے، تو جو مجھے اللہ سے قریب کر رہی ہے وہ میرے لیے آزمائش ہوگی، اور اگر مجھے اللہ سے دور کر رہی ہے تو کیا میں اسے عذاب گردانوں؟ ہاں بالکل، اگر وہ آزمائش کے باوجود آپ اللہ کی طرف رجوع نہیں کر رہے تو مشرکین سے بھی بدتر ہے، کیونکہ مشرکین مکہ پر بھی جب مصیبت آتی تھی مشرک ہونے کے باوجود تو لئن انجیتنا من ہذہ لنکونن من الشاکرین، وہ مشرک ہوتے ہوئے بھی اللہ کو پکارتے تھے۔ تو اگر آج ہم پر پاکستان کے حالات خراب ہیں، اکانومی خراب ہے، سیکیورٹی خراب ہے، مندہ ہے، ڈالر نہیں مل رہا، لیکن ہم سارا دن یہی باتیں کر رہے ہیں تجھے ڈالر مل رہا ہے نہیں مل رہا، میں پوری برادری یہ سن رہا ہوں، اور کوئی اللہ کا ذکر نہیں ہے، اس کا مطلب یہ عذاب ہے کہ اتنا کچھ ہوتے ہوئے بھی اللہ یاد نہیں آ رہا ہمیں۔ اور اگر کوئی بزرگ کہے کہ بھائی استغفار کرو تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں، ہاں یہ تو مولوی تو ذکر دعا میں ہی لگے رہیں گے۔ تو بھائی ہم نے تھوڑی کہا اعمال صحیح نہیں کرو، اعمال بھی صحیح کرو اور جو غلط ہوا اس پہ استغفار دعا بھی کرو، دونوں چیزیں ملا کے کریں۔ بھائی آپ کی بات بالکل بجائے، بلکہ میں عرض کروں گا قرآن نے 3-4 جگہ کی روشنی میں مصیبت آنے پر اللہ کو پکارنا اور اس کے بعد بھول جانا یہ بھی غفلت کی علامت ہے، یہ بھی مشرکین کی علامت ہے۔ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ۔ وہ جب مصیبت آتی ہے اس میں اللہ اللہ اور سب وہ اچھے اچھے تسبیح یاد آ گئی، ہماری خواتین سپارے لے کے بیٹھ گئی، جیسے مصیبت ٹلی سب غائب، نماز روزہ سب غائب، عمرے پہ چلے گئے جناب صبح شام نمازیں ہو رہی، عمرے سے آئے ایک وقت کی نماز بھی نہیں ہو رہی، تو یہ پھر مصیبت اور عذاب ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ڈاکٹر اکرام الحق صدیقی صاحب کا سوال ہے، ان کا سوال یہ ہے کہ میں نے سنا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے دعا مانگنے کی توفیق دے دی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا قبول ہو گئی، کیا یہ بات صحیح ہے؟ بالکل صحیح بات ہے، سبحان صحیح اللہ، بات ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ دیکھیں بات اس کی طرح یہ ہے کہ بالکل یہ جو توفیق ہے نا، یہ اللہ کی بغیر کوئی دعا مانگ ہی نہیں سکتا، کیونکہ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تم چاہ ہی نہیں سکتے جب تک وہ نہ چاہے، تو ہماری چاہت اللہ کی چاہت کے بغیر ہو نہیں رہی، تو دعا مانگنا اللہ کی توفیق ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ بادشاہ کسی کو کہے کہ بھائی میرے سے ایسے مانگو، تمہیں میرے سے چاہیے نا، تم میرے سے مانگو میں تمہیں ایک جائیداد دے دوں گا، پرانے زمانے میں بادشاہ تھے، اب بادشاہ کہے میرے سے مانگو اور جب مانگے تو وہ کہے میں نہیں دیتا، تو یہ تو انسانوں کے بادشاہ سے بعید ہے، احکم الحاکمین کیسے کرے گا؟ لیکن مفتی صاحب بعض دفعہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم دعا مانگتے ہیں، کبھی دعا قبول ہو جاتی ہے، کبھی دعا نہیں قبول ہوتی، کبھی دعا ذخیرہ کر لی جاتی ہے، اس کا اجر اللہ روز حشر دے دے گا۔ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ اللہ فرما رہا ہے نا، مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، میں قبول کروں گا تمہاری دعائیں، اللہ اکبر۔ تو اس کو ذرا کھول دیجئے، کیا ہر دعا قبول ہوتی ہے؟ جو سوال آیا بڑا اہم سوال آپ نے اٹھایا کہ ہر دعا قبول ہوتی ہے، تو ہم تو بہت کچھ مانگتے ہیں ہمارا قبول نہیں ہو رہا، تو پھر کیا دعا قبول منہ پہ ماری جا رہی ہے؟ دیکھیں علماء حدیث اور علماء تفسیر نے جہاں قرآن میں دعا کا ذکر آتا ہے حدیث میں، اس کے نیچے لکھا ہے کہ دعا قبول ہونے کے 4 طریقے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، جو مانگا وہی مل گیا، اس کو بچے پہ رکھ کے ملے نا، بچے نے مانگی ٹافی میں نے دے دی، یہ تو پہلی چیز ہے، اللہ سے میں نے مانگا اتنے، اللہ نے دے دیا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ وہ نہیں دیتا، اس کی بجائے کچھ اور اچھا دیتا ہے۔ بچہ مانگ رہا ہے ٹافی، میں کہتا ہوں بھائی ٹافی تمہارے لیے اچھے نہیں ہے،
آؤ میں تمہیں پورا ایک باہر جا کے کھانا کھلا دیتا ہوں، پیزا کھلاتا ہوں، برگر، وہ تمہارے لیے اچھا ہے، فوڈ ہے. تو ہم جو مانگتے ہیں وہ نہیں ملتا، اس سے اچھا کچھ اللہ دے دیتا ہے. دوسرا طریقہ ہو گیا. تیسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی مصیبت آ رہی ہوتی ہے اور دعا مانگنے سے وہ مصیبت ٹل جاتی ہے. اللہ اکبر. چوتھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دنیا میں تو کچھ نہیں ہوتا، وہ دعا کو اللہ پالتا ہے، پرورش فرماتا ہے، اور آخرت میں اربوں گنا بڑھا کر کے اللہ دے گا. یہاں تک کہ آخرت میں جب انسان جائے گا تو وہ تمنا کرے گا، اللہ دنیا میں کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی، جب آخرت میں وہ دیکھے گا کہ دعا جو میری آخرت میں مل رہی ہے جنت میں وہ کتنی بڑی ہو کر مل رہی ہے. تو یہ 4 طریقے ہیں دعا قبول ہونے کے، اس میں سے کوئی بھی ہو جائے. اس لیے جو انہوں نے سوال کیا کہ جب اللہ نے توفیق دے دی تو دعا قبول ہوگی، کچھ نہ کچھ ہوگا انشاءاللہ. اچھا، سبحان اللہ سبحان اللہ. اور کب قبول کرنا ہے یہ اللہ کو معلوم اور ہے. کس طرح قبول کرنا ہے، دنیا میں کرنا ہے، آخرت میں ٹھیک ہے. دفع ضرر سے کرنا ہے یا جلب منفعت سے کرنا سبحان ہے، اللہ. فائدہ دے کر کرنا ہے، نقصان ہٹا کے، یہ اللہ کو معلوم ہے. یہ اللہ کو معلوم ہے، کیونکہ اللہ ہم کو ہم سے زیادہ جانتا ہے. الا یعلم من خلق. اللہ اکبر. کیا وہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا؟ اللہ اکبر. آپ نے بالکل واضح کر دی یہ بات. اور اگلا سوال دردانہ وہاب صاحبہ کا ہے کہ مفتی صاحب، سونے چاندی، مال تجارت اور کیش پر زکوٰۃ ہے مگر ہیرے جواہرات پر زکوٰۃ نہیں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ پہلی وجہ تو یہ کہ اللہ رسول نے جیسا کہہ دیا بس ماننا جی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ سب سے بڑی وجہ ہے. ہاں اور یہ وجہ ایسے نہیں ہے، لاجیکل ہے. جی دس ویری لاجیکل. لاجیکل اس طرح ہے کہ میں ایک ملازم رکھتا ہوں، جی ناؤ ہی از مائی پیڈ ملازم ہے. اب میں اس کو کہتا ہوں آج بھائی روز تم 2 کلو گوشت لے آیا کرو، آج میں نے کہا 10 کلو لے آؤ. اب وہ کھڑا ہو جائے، صاحب کیوں؟ جو 1-2 دفعہ کرے گا میں تو بھگا دوں گا اس کو، بھائی تمہاری کیوں کرنے کے تھوڑی رکھا ہے میں نے، تمہیں ایگزیکیوشن کے رکھے، جو میں بول رہا ہوں مانو. تو اللہ تو عام ملازم کو حق نہیں ہے وہ میرے سے کیوں پوچھے، جی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو خالق ہے، ہمیں کیا حق ہوگا. لیکن اس کے باوجود اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مصلحتوں کو بتا دیا، یا قرآن و حدیث میں یا علماء نے بتا دیا اس کی لاجک، جس کو ہم فقہ میں علت اور لم کہتے ہیں، کہ کسی حکم کی علت کیا ہے، شراب کیوں حرام ہے، زنا کیوں حرام ہے، سود کیوں حرام ہے، اس کی وجہ. تو اب وجہ جناب یہ ہے، وہ بھی بڑی رحمت کی وجہ ہے کہ ہیرے جواہرات پر زکوٰۃ کیوں نہیں ہے، سونا چاندی اور کیش پر زکوٰۃ کیوں ہے. اللہ کی رحمت یہ ہے کہ جو رننگ منی ہے، رننگ ایسٹ ہے، جس ایسٹ سے ایسٹ بنتا ہے اس پر زکوٰۃ رکھی ہے، اور جس ایسٹ سے ایسٹ نہیں بنتا، جو سٹیٹک ہے، جو اکاؤنٹنگ کی زبان میں بولوں جو ڈیپریشیٹ ہوتا ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں رکھی. اچھا، کیش سے کیش بنتا ہے نا، کیش گھر میں رکھنا عقل مندی نہیں ہے، چونکہ رننگ ہے، زکوٰۃ ہے. مال تجارت کس لیے رکھا ہے میں نے؟ رننگ پروفٹ کمانے کے لیے، اس سے پیسہ بنتا ہے، اس پہ زکوٰۃ ہے. سونا چاندی اصل میں ثمن خلقی ہے، یعنی اللہ نے اصل میں کائنات میں جس چیز کو پیسہ بنانے کے لیے بنایا ہے وہ سونا اور چاندی ہے. تو سونا چاندی بھی بائی ڈیفالٹ بڑھنے کے لیے، آج تو پاکستان کے سونے کا ریٹ کہاں پہنچ گیا، تو وہ بڑھتا ہے، نیچے ڈیپریشیٹ نہیں ہوتا، اس پہ بھی زکوٰۃ ہے. گاڑی میں نے لے لی، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، کیوں؟ ڈیپریشیٹ ہوتی ہے. ہیرا جو ہے وہ کرنسی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو لہٰذا اس پہ بھی زکوٰۃ نہیں ہے. تو رننگ مٹیریل پہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ نہیں رکھی، اللہ کی حکمت ہے. اس کو کہتے ہیں، ہم فقہی اصطلاح میں کہتے ہیں مال نامی. نامی کہتے ہیں جس میں نمو، بڑھوتری ہو. تو جس مال میں بڑھوتری ہوتی ہے تو فقہ اسلامی میں اس پہ زکوٰۃ ہوتی ہے، جس میں بڑھوتری نہیں ہوتی اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی. ماشاءاللہ کلیئر. رضوان شیخ صاحب کا سوال ہے، سجدہ تلاوت ہم بعض مرتبہ یہ سوچ کر نہیں کرتے کہ بعد میں کر لیں گے، بعض مرتبہ ہم بھول جاتے ہیں کہ کتنے سجدہ تلاوت ہم کو کرنے چاہیے تھے، ایسے میں ہم کتنے سجدہ تلاوت کریں گے؟ دیکھیں ایسی کوئی بھی بات ہے نا جہاں آپ تعداد بھول گئے، نمازوں کی قضا کی تعداد بھول گئے، سجدہ تلاوت کتنے کرنے تھے بھول گئے، زکوٰۃ کتنی دینی تھی 20 سال 40 سال نہیں دی، تو اس میں آپ اندازہ لگاتے ہیں اور غالب اندازہ لگا کے پھر اتنا پورا کر لیتے ہیں. تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ آپ نے کتنے سجدہ تلاوت چھوڑیں گے، 20 30 40 50، بس وہ آپ کا اندازہ جو ہے وہی آپ کے لیے صحیح ہے، وہ اتنے پورے کر لیں آپ سجدہ تلاوت، 1 دفعہ میں 2 دفعہ میں 3 دفعہ میں 3 نشستوں میں وہ پورے ہو جائیں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ کلیئر. اچھا، یہ ہیں محمد نثار. سوال ان کا یہ ہے کہ اگر ہم نے عشاء کی نماز نہ پڑھی ہو اور سو گئے تو کیا ہم فجر کی نماز سے پہلے قضا عشاء کی نماز پڑھیں گے؟
اچھا یعنی فجر کا وقت داخل ہو گیا. داخل ہو گیا. ہاں یہ قضا نماز کا ہے کہ دیکھیں عام آدمی کے لیے تو یہ ہے کہ اگر اس کی ایک نماز قضا ہو گئی تو دوسری نماز پڑھنے سے پہلے قضا نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے, بہتر ہے. یعنی فجر سے پہلے عشاء پڑھنا بہتر ہے. البتہ ایک ہوتا ہے صاحب ترتیب. صاحب ترتیب اس خوش قسمت آدمی کو کہتے ہیں جس کے ذمے 6 سے کم نمازیں قضا ہوں, یعنی 5 نمازیں 4 3 نماز. وہ آدمی پھر اس کو دوسری اگلی نماز پڑھنا اس وقت تک درست نہیں ہوتا جب تک کہ وہ پچھلی نماز نہ پڑھے. تو اگر آپ ان خوش قسمت لسٹ میں شامل ہیں جو صاحب ترتیب ہیں کہ آپ کے ذمے 3 4 5 نمازیں قضا ہیں, تو آپ کو پھر فجر کی نماز پڑھنے سے پہلے عشاء پڑھنی پڑے گی, الا یہ کہ فجر قضا ہو رہی ہو, اتنا تھوڑا ٹائم رہ جائے تو پھر آپ فجر پڑھ لیں. اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ فجر پڑھ لیں اور بعد میں وقت سے جب آپ کو جیسی وقت ملے عشاء کی قضا پڑھ لیں. بالکل ٹھیک ہے. عبد الرحمن قصوری صاحب, بڑا اچھا سوال ان کا آیا کہ قرآن فرماتا ہے کہ بہترین لباس تقوی کا لباس ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ اصل میں یہ کانٹیکس دیکھنا ہے نا, حج کا کانٹیکس. حج کا کانٹیکس ہے. تو وہ پیچھے آیت یہ چل رہی ہے کہ اصل میں ہوا یہ تھا کہ کچھ لوگ ایسے تھے, ان خیر الزاد التقوی ہے, لباس التقوی نہیں ہے, میں وہی کہہ رہا ہوں لباس التقوی کا تو یہ ہے وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی, یہ آیت ہے نا. تو اس میں یہ ہوا کہ کچھ لوگ تھے جو حج میں, یمن والے کچھ لوگ تھے جو حج میں مال نہیں لے کے جاتے تھے, اپنے ساتھ خرچہ ورچہ نہیں, ایویں منہ اٹھائے چل پڑے, اور اس کو وہ کوئی نیکی کا حصہ سمجھتے تھے. یہ توکل ہے. جیسے آج بھی بہت سارے لوگ بے وقوفی کو توکل سمجھتے ہیں, یا ترک اسباب کو, یا کھا پی نہیں رہا کما نہیں رہا کہہ رہے توکل کروں گا, یا کسی چیز کے پراپر ایکوپمنٹ یا اس کی پورا علم حاصل کر کے وہ کام نہیں کر رہا اور کہہ رہے تقوی ہے توکل ہے. توکل نہیں ہے, یہ حماقت ہے. تو انہوں نے یہ شروع کیا, تو ان کو اللہ نے گویا کہ منع کیا وتزودوا, یہ کام غلط ہے بھائی. حج میں جاؤ تو سامان لے کے جاؤ, اپنا کھانا پینا, اپنا رہائش, اپنی سواری پورا کر کے جاؤ. کیونکہ ہوتا کیا تھا وہاں تو ایک دفعہ جوش میں جو ایسے متوکل ہوتے ہیں نا, زیادہ جوشیلے, ایک دفعہ جوش میں تو پڑے, بعد میں وہ لوگوں سے مانگتے پھرتے ہیں. اب ان کا بھی ہے تو وہ باہر مانگتے پھر رہے ہیں. اب ظاہر اب کھانا تو کھانا ہے, ہوا تو نہیں کھانی نا. اب جب مکہ پہنچ گئے کھانے کو ہے نہیں, لے کے آئے نہیں جوش میں, جوش تو ٹھنڈا پڑ گیا, 2 4 دن کا جوش ہوتا ہے. اب وہ مانگتے پھر رہے, تو اللہ نے کہا بھائی سامان لے کے جاؤ. لیکن اللہ نے پھر اسی ضمن میں ایک بڑا لطیف اشارہ فرمایا, لیکن میں تمہیں بتاؤں جو تم سامان اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہو نا اپنے حج کے لیے, اس میں سب سے ضروری سامان کون سا ہے؟ وہ ہے تقوی کا سامان. سبحان اللہ. تو اللہ نے اشارہ فرما دیا کہ مطلب یہ ہے کہ جب حج کے لیے جا رہے ہو تو پہلے سے متقی بن کے جاؤ, اپنے گناہوں سے توبہ کر کے جاؤ, اپنے حقوق معاف کروا کے جاؤ, لین دین جو لوگوں کو دینا ہے وہ دے کے جاؤ. پہلے زمانے میں ہم بزرگوں کو دیکھتے تھے کہ حج میں جا رہا ہوتا تھا, ہر ایک کو کہتا تھا بھائی مجھے معاف کر دینا, بھائی میں حج پہ جا رہا ہوں, بھائی کوئی لین دین تو نہیں ہے, بھائی میں نے آپ کے کوئی پیسے تو نہیں دینے. سب کو صاف کر کے جایا کرتے تھے کہ ہم حج پہ جا رہے. تو یہ معنی ہے کہ تقوی کا سامان, تقوی کا زاد, اور تقوی کا اپنی جیب میں تقوی کو لے کے جانا. اور اب یہ چیز صرف حج کے لیے نہیں ہے, ہر وقت کے لیے. اللہ میں توفیق دے کہ ہم تقوی کا سامان اپنے ساتھ رکھیں, تقوی کا لباس پہن کے رکھیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اچھا یہ ایک سوال ہے عبد الرشید صاحب کا کہ بلی اگر پانی یا دودھ کے برتن میں منہ ڈال دے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اگر چوہا برتن میں گر کر زندہ نکل آئے تو کیا حکم ہے؟ اچھا دیکھیں یہ جو سوال ہے نا, جو بنیادی بچے کو پڑھتے ہیں نا مکتب میں, ان کو پہلے تعلیم الاسلام میں پڑھایا جاتا ہے جی, اور وہ یہ ہے کہ بلی کا جھوٹا مکروہ ہے. جی, مکروہ کا مطلب ہے کہ اگر آپ کے پاس کچھ اور کھانے کو آرام سے ہے, کشادگی ہے, تو آپ اس کو نہ کھائیں, جانوروں کو کھلا دیں, بلی کو ہی کھلا دیں وہ بیچاری کو. اور اگر آپ کے پاس زیادہ کھانے کو نہیں ہے, آپ کا ہاتھ تنگ ہے, تو پھر آپ اس کو کھا سکتے ہیں. یہ تو بلی کے جھوٹے کی بات ہو گئی. ٹھیک. یہاں تک کہ چوہے کا جھوٹا ہے تو چوہے کا جھوٹا بھی ایسے ہی ہے. اچھا, چوہے کا جھوٹا بھی مکروہ ہے. اگر آپ کے پاس کچھ اور ہے تو آپ اس کو مطلب نہ کھائیں, اور اگر ہے تو اس کو کھا لیں. البتہ اگر چوہے نے کسی خشک چیز میں منہ ڈالا ہے, مثلا آٹے میں, تو اتنا حصہ وہاں سے نکال دیں. اچھا, اور باقی کا جو ہے اس کو کھا لیں. باقی اس کو کھا لیں. اچھا, اب یہ سوالات یوں ہیں, بلکہ یہ سوال رکھتے ہیں, یہ سوال بڑا اہم محسوس ہوتا ہے. شائستہ صاحبہ ہیں کراچی سے,
ان کا سوال یہ ہے کہ میرا رشتہ میرے والدین نے ایک ایسی جگہ کر دیا جہاں نہ نماز ہے نہ روزہ، بالکل آزاد خیال لوگ ہیں، میرے شوہر کا بھی یہی حال ہے، بلکہ انہیں میرا نماز روزہ بھی برا لگتا ہے۔ میرے شوہر جمعے کی نماز تک نہیں پڑھتے، جب میں انہیں سمجھاتی ہوں تو مجھ پر غصہ کرتے ہیں، میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ میرا سوال بس یہ ہے کہ وہ والدین جو اپنے بچوں کا رشتہ ایک ایسی جگہ کر دیتے ہیں جو سراسر دین پر نہیں چلتے بلکہ دین کا مذاق اڑاتے ہیں، ان والدین کے تعلق سے دین کیا کہتا ہے؟ وہ تو بس یہ چاہتے تھے، یعنی ان کے والدین، کہ ان کے سر سے بیٹی کا بوجھ اتر جائے۔ اللہ اکبر، کس کرب میں یہ خاتون زندگی گزار بہت رہی دکھی ہیں۔ سوال ہے۔ ارشاد۔ معاشرے کے ہزاروں لاکھوں بہنوں کا یہ سوال اس وقت بنتا ہے کہ ماں باپ نے یا تو اپنے سر سے اتارنے کے لیے یا اپنے اسٹیٹس کی خاطر اپنے اسٹیٹس اور اپنی خواہش کی بھینٹ اپنی بیٹی کو چڑھایا کہ میرے خاندان میں ہونا چاہیے، یا اتنا پیسے کا لیول اتنا ہو، اللہ اور وہ جو پیسہ دیکھا، خوبصورتی دیکھی، خاندان دیکھا، نہیں دیکھا تو دین نہیں دیکھا۔ جو حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اپنی عورتوں کی شادیاں کرتے ہیں لمالہا، مال کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے، خاندانی نسب کی وجہ سے۔ بھائی تم دین کی وجہ سے شادی کرو اور کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی بتا رہے ہیں کہ کامیابی جو ہے وہ دین کو بنیاد بنا کے رشتہ کرنے میں ہے، اور جب نہیں ہوتا تو کتنی بربادی آتی ہے۔ تو ایک تو ان والدین کے لیے تعزیانہ ہے کہ جو اپنے بچیوں کی شادیاں کر رہے ہیں دین کو دیکھیں۔ دین کا مطلب نہیں ہے کہ وہ کوئی بڑا پکا داڑھی، لمبا کرتا پگڑی ایسی ہو، اللہ سے ڈرنے والا آدمی ہو۔ دو چیزیں اللہ کے نبی بیان کی، جی، دین اور اخلاق۔ آپ نے فرمایا جب ایسا رشتہ آئے جس کا ممن ترضون دینہ و خلوقہ، اس کا اخلاق اور دین تمہیں اچھا لگے تو تم فوراً شادی کرو، نہیں کرو گے تو زمین میں فساد ہو جائے گا بہت بڑا۔ تو یہ دیکھنے چاہیے اخلاق والا ہو، کم سے کم دین بیزار نہ ہو۔ چلو کچھ نمازیں پڑھتا ہے، کچھ نہیں پڑھتا، دین والوں سے نفرت نہیں ہے اس کو، اللہ کرے گا آ جائے گا۔ لیکن ایک بندہ دین بیزار ہے، جمعہ بھی نہیں پڑھتا اور دین والے برے لگتے ہیں، قرآن حدیث برا لگتا ہے، ایسے سے شادی کرنا یہ اللہ کے ہاں بہت بڑا پکڑ کا سبب ہے۔ ان بہن کے لیے بھی میں ایک بات عرض کروں گا کہ بہن آپ صبر بھی کریں اور آپ حکمت بھی دیکھیں۔ دیکھیں فرعون کی جو بیوی تھی حضرت آسیہ، وہ ان کا شوہر، آپ کا شوہر جیسا بھی ہو فرعون جیسا تو نہیں ہے نا، فرعون تھا، اور وہ لگی نہیں صبر کرتی رہی، اللہ سے دعا کرتی رہی، اللہ رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ، اللہ مجھے جنت میں گھر بنا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا درجہ عطا فرمایا کہ قرآن میں ان کا ذکر فرمایا۔ تو آپ کے درجات کے بڑھنے کا یہ ذریعہ ہے کہ آپ کو اللہ وہ مقام عطا فرما سکتے ہیں حضرت آسیہ کے ساتھ جو آپ کے ہزاروں نفل سے آپ کو نہیں مل سکتا تھا۔ تو بعض دفعہ اللہ اپنے بندے کو آزمائش میں جان بوجھ کے ڈالتے ہیں کیونکہ اللہ کو اس کو صبر کرا کے اس کا اجر بڑا کرنا ہوتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے اللہ نے آپ پہ رحمت فرمائی ہو۔ ٹھیک ہے، لیکن نیز سوال آپ، میں عرض کروں، آپ کی اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے؟ ٹھیک، آپ شوہر کو نصیحت نہ کیا کریں، اچھا، آپ اپنے عمل سے ثابت کریں کہ دین والیاں کیسے ہوتی ہیں، اللہ اکبر، ایسا اللہ، اخلاق سبحان کی اللہ، مار سبحان ماریں اللہ، اس کو، اور سبحان ایسی اللہ، خدمت کی سبحان مار ماریں، اور اپنے سسرال والوں سے ایسا تعلق کریں کہ کوئی کام ہو آپ بڑھ کے کر رہی ہوں اور آپ ان کی خواہشات کا خیال، ان کی ضروریات کا خیال، ان کو مشورے دینا، ان کے کپڑے لے کے آنا، باہر سے کرنا، ان کے کام کرنا، کھانا اچھا بنانا، اور آپ ایسے اس کو رام کر لیں کہ وہ شوہر آپ کا مرید ہو جائے پکا قسم کا۔ پھر آپ جب بات آرام سے تھوڑی سی کریں گی، کسی مجلس میں کبھی لے جائیں، کسی کا بیان کبھی گاڑی میں تھوڑا سا اچھا سا لگا دیا، تو اس تھوڑا یعنی اخلاق اتنا زیادہ رکھیں، خدمت اور دین کی نصیحت کی ڈوز اتنی تھوڑی کر دیں، بہت تھوڑی کر دیں، تو انشاءاللہ اس طرح، اور صبر کریں، اللہ سے مانگے۔ 2 سال 5 سال 10 سال بعد ہو سکتا ہے، 5 سال بتا، ہم نتائج کے مکلف نہیں ہیں، آپ یہ کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ جو بھی کرے گا تو اللہ اس کے اجر میں آپ کی ترقی کرتا رہے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن سوال محترمہ کا یہ ہے کہ وہ والدین جو یہ کام کر لیتے ہیں اور بیٹی کا بوجھ محسوس کرتے ہوئے اس کا نکاح کہیں بھی کرا دیا کہ چلیں، وہ اچھا گھر ہے، جیسے آپ نے بات فرمائی نا کہ بھئی میری فیملی کا ہے یا ایک مالدار فرد ہے، وہاں میری بیٹی چلی گئی اور وہاں پر دین کو اہمیت دی ہی نہیں جا رہی، تو پھر ان والدین کے تعلق سے کیا اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کی باز پرس نہیں ہوگی؟ ارے بہت زبردست پکڑ ہے، میں تو عرض کیا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اللہ کہتے ہیں اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ تو انہوں نے آگ سے تو نہیں بچایا، اپنی بیٹی کو آگ میں ڈال دیا،
تو اس کی پکڑ والدین پر بھی بہت زیادہ ہے. والدین اگر رشتہ نہیں کرتے، غلط رشتہ کرتے ہیں، تو اللہ کی طرف سے بہت خطرناک قسم کی پکڑ ہے. اس لیے والدین کو سیکھنا چاہیے کہ رشتہ کہاں بھیجنا ہے، کس طرح، اور دین کو آگے رکھ کر رشتہ کرنا چاہیے. اللہ اکبر. پیش نظر دین رہے. لیکن آج کل ہمارے معاشروں میں آپ بہت زیادہ جڑے ہوئے ہیں معاشروں میں. آپ نے کہا نا کہ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد آپ نے بیان فرمایا کہ جو نکاح ہوتے ہیں یا رشتے ہوتے ہیں، جڑاؤ ہوتا ہے، وہ مال و دولت، حسب نسب یا خوبصورت، کہ یہ محترمہ بڑی خوبصورت ہیں، یا یہ لڑکا بڑا اسمارٹ ہے، یہ دین، تقوی. کیا یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ جو لڑکی ہمارے خاندان میں آ رہی ہے یا جو داماد ہمارا آ رہا ہے، اس کی ترجیحات میں دین کتنا ہے؟ بس نہیں دیکھا جاتا تو خمیازہ بھگتتے ہیں، پھر خاندانوں میں جھگڑے ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں. اگر دیکھیں گے، اور دین کا بھی مطلب ظاہری داڑھی پگڑی میں عرض کر رہا ہوں نہیں ہے، وہ رسول اللہ کے اخلاق وہی اخلاق ہیں. تو وہ دیکھیں گے تو وہ چاہے پیسہ کم بھی ہو جائے، مشکل حالات بھی آ جائیں، میاں بیوی صبر شکر کے ساتھ خوبصورت زندگی گزاریں گے انشاءاللہ. اللہ ہمیں توفیق دے، کریں ہم اس کی فکر کریں، انشاءاللہ ہو جائے گی. ہمیں توفیق دے. مطلب یہ کام بھی ہم نے اللہ پہ ڈال دیا کہ اللہ ہمیں توفیق دے. لیکن یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ تم دیکھو کہ اس کے اندر دین کتنا ہے. ترجیحات میں کیا ہمیں ایسے رشتے، یعنی ہم اپنے گھروں میں ایسا دیکھ رہے ہیں. اللہ اکبر. یعنی ہمارے اپنے گھروں میں، اپنے معاشروں میں ہمیں نظر آتا ہے یہ کہ نہیں، ایک شخص جو حرام کماتا ہے، ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہاں یہ حرام کماتا ہے، اس کی تنخواہ 1 لاکھ ہے، لیکن یہ 25 لاکھ لے کر آتا ہے ہر مہینے، اور پورا گھر، مال، گاڑی واڑی سب یہ حرام ہے. اور ایک شخص ہے کہ جو کسی کالج میں پڑھا رہا ہے، فرض کیجئے حلال کما رہا ہے، 2 رشتے آتے ہیں، تو ہمارے گھروں میں کیا ہو رہا ہے اس معاشرے میں؟ صحیح ہے، حرام پر دے رہے ہیں، اور اس کے میں نے عرض کیا نا خمیازہ بھی بھگت رہے ہیں. ٹھیک. اور پھر دعائیں مانگتے ہیں اللہ، پھر دعائیں مانگتے ہیں. تو یعنی ایسا ہو رہا ہے، کبھی کبھی تو لگتا یہ ہے کہ ہم قولی اقرار کرتے ہیں اور عملی انکار کرتے ہیں. اللہ اکبر. مفتی صاحب کچھ ویڈیو کوئسچنز آپ کی خدمت میں. السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ لڑکی کیا اپنی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے دوسرے شہر یا دوسرے ملک جا سکتی ہے؟ کیونکہ ہمارا دین اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ بنا محرم کے دوسرے شہر یا دوسرے ملک میں سفر کر سکے. مجھے آپ اپنی رائے بتا دیں اس کے بارے میں. سر بہت اہم معاشرتی سوال ہے. دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح منع کیا ہے کہ لا تسافرن امرأۃ الا ومعها محرم. عورت سفر نہ کرے 3 دن یا اس سے زیادہ کا، جب تک کہ اس کے ساتھ محرم نہ ہو. وہ 3 دن یا اس کے زیادہ کا جو سفر ہے وہ 48 مائلز یا 75 کلومیٹر اپروکس بن جاتا ہے. اس کے بغیر وہ سفر نہیں کر سکتی. تو اگر وہ باہر پڑھنے جائے تو پہلے تو دیکھنے کی بات یہ ہے کہ وہ ماحول سیکیور ہو. مثلا اگر عورتوں کا صرف وومن اونلی ہاسٹل ہے، وہاں ٹھہرے، کوئی پڑھائی صحیح ہے، ماحول صحیح ہے، انشور ہو رہا ہو کہ وہ کسی غلط کام میں نہیں پڑی. دوسرا یہ ہے کہ اس کے آنے جانے کا جو کام ہے وہ والدین کوشش کریں کہ کوئی محرم ان کو چھوڑنے جائے اور وہاں بھی کوئی ہو. ایسے یہ جو اب ہمارے یہاں ٹرینڈ نکل چلا ہے کہ بچیوں کو پڑھانے یورپ امریکہ بھیج دینا، اور وہ کیا کر رہی ہے کوئی پتہ نہیں ہے، اور وہاں کا ماحول بھی ہمیں معلوم ہے. یہ بڑی خطرناک چیز ہے، جس سے ہمارے دیندار اور اچھے بھلے نمازی گھرانوں کی بچیاں فیمنسٹ ہو کے نکل رہی ہیں، اور وہ کہہ رہی ہیں جناب میرا جسم میری مرضی اور اس قسم کی چیزیں. کیونکہ ہم نے تو ان کو مغرب کے سیلاب میں، ہماری غلطی ہے، ہم نے ایسے پھینک دیا، نہ ان کو ٹیوب دی، نہ ان کو تیرنے کے آداب سکھائے. اور بس تعلیم ایک کیریئر ہے، بس یہ وہ کرے گی کیا کیریئر لے کر. اور کیریئر لے کر کیا کرتی ہے؟ اس دن میں بیٹھا ہوا تھا پی ایم ڈی سی والوں کے ساتھ، وہ کہتے ہیں میجورٹی جو لڑکیاں ڈاکٹر بن رہی ہیں وہ گھروں میں بیٹھ رہی ہیں کیونکہ بہو بننا ہے، تو بس کہ میری بہو ڈاکٹر ہونی چاہیے. تو وہ نہ تو پروفیشنلزم حاصل ہوا، نہ اس پڑھائی سے جس سے آپ نے ایمان خراب کیا آپ کو کوئی چیز حاصل ہوئی، اور گھر میں تو بیٹھ گئی آ کے کیونکہ اس کو. تو یہ چیز بڑی قابل اصلاح ہے کہ اس وقت جتنی گمراہی پھیلائی جا رہی ہے سب عورت سے پھیلائی جا رہی ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا نساء حبائل الشیطان، عورتیں جو ہیں وہ شیطان کا پھندہ ہیں. ساری عورتیں نہیں، وہ جن عورتوں کو خراب کیا جاتا ہے جو پھر بے پردہ ہو کے مردوں کو لبھانے کے لیے آتی ہیں، تو وہ ان کا سوچا سمجھا ڈاکومنٹڈ ایجنڈا ہے کہ وہ آپ کی بچی کو خراب کریں گے، اس کو فیمنسٹ بنائیں گے،
وہ اس کو فری سیکس سوسائٹی میں ڈالیں گے، اس کو اپرچونیٹیز دیں گے. اگر تو آپ کو پڑھائی ضروری ہے اور آپ وہ میجرز لے کر بھیج سکتے ہیں پھر تو چلو گزارا کچھ بنتا ہے. لیکن اگر آپ اس کے بغیر ایسے ہی پھینک دیتے ہیں کہ فلاں کی بچی پڑھی ہے میری بچی، نام بنے گا جناب، رشتہ اچھا آئے گا کہ انگلینڈ میں پڑھی ہے میری بچی، تو یہ بڑی کمی کی بات ہے، بہت گھاٹے کا سودا ہے. اچھا کسی اور شہر میں اگر جانا ہو؟ گنجائش ہے، لیکن وہاں بھی دیکھیں، میں کراچی کی بچی لاہور میں پڑھ رہی ہے، وہ ذرا اہون ہے باہر بھیجنے سے، لیکن وہاں یہ چیزیں دیکھ لی جائیں کہ بھی لیڈیز ہاسٹل ہو، ذرا سیکیور ہو، ماحول بہت زیادہ مادر پیدر آزاد نہ ہو، ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے پھر بھیجا جائے ضرور. اور بہت ساری تعلیم ضروری بھی ہے، کوئی شک نہیں، میڈیکل کی تعلیم ہے، ضروری ہے کہ اپنی بچی کو ڈاکٹر بنا رہے، نرس بنا رہے، اچھی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، اور اگر ماحول اچھا ماحول کا خیال کریں. ہاں بولے پاکستان میں اگر رہتے ہوئے کسی اور شہر میں اگر بیٹی کو بھجوایا جا رہا ہے تو پاکستان کا ماحول کا ماحول مجموعی طور پر بہت اچھا ملتا ہے تعلیمی اداروں میں ہمیں، تو بھجوانا چاہیے تاکہ یہ لڑکیوں میں تعلیم آئے، پھیلے، ہمارے معاشرے ذرا اس میں خواتین بھی پڑھی لکھی ایسی ہوں کہ جو سامنے آئیں اور ہمیں جیسے لیڈی ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، وغیرہ وغیرہ، اور بہت ساری فیلڈز ہیں اور بہت ساری خواتین کی، لائرز ہیں اور ججز ہیں وومن میٹرز کے لیے، اور بہت ساری فیلڈز ہیں جس میں خواتین کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ٹھیک ہے، اگلا سوال مفتی صاحب کے لیے. السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ کوئی انسان اپنے اوپر کس حد تک ظلم برداشت کرنے کے بعد حکمرانوں کو بد دعا دے سکتا ہے؟ جناب کیا سوال آیا ہے، اور کیا بد دعا دینی بھی چاہیے؟ دیکھیں جی، جس نبی کے ہم نام لیتے ہیں اس نبی نے تو ہمیشہ پتھر کھا کے اپنے پیاروں کو شہید کروا کے دعا ہی دی ہے. بد دعا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک آدھ مرتبہ دی ہے، اور وہ بھی جس کو دی تھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے نبی آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ کی مرضی کہ اللہ معاف ان کو بھی کر دے. اور آپ نے فرمایا تھا نا کہ جب احد میں آپ کو پتھر مارا گیا تھا، آپ نے کہا کیفا یفلح قوما خضبوا وجہ نبیہم، یہ قوم کیسے ہدایت پائے گی، کیسے کامیاب ہوگی جس نے اپنے نبی کے چہرے کو زخمی کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے نبی یہ آپ کے اوپر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ پر ہے کہ اللہ ان کو بھی معاف کر سکتا ہے، اور کیا ان میں بہت سے لوگوں کو. اور میرے نبی کو طائف میں پتھر لگے تو کہا گیا یا رسول اللہ، فرشتہ آ گیا کہ یا رسول اللہ آپ کہیں تو پیس دوں؟ آپ نے فرمایا اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون. طائف والوں نے دوبارہ آپ کو 9 ہجری میں سنگ باری کی اور صحابہ شہید ہو گئے. جب طائف کا محاصرہ کیا گیا نا قلعے کا، تو انہوں نے تیر اندازی کی، صحابہ شہید ہو گئے. تو صحابہ آئے کہ رسول اللہ طائف والوں نے بہت تکلیف دی، اتنے صحابہ شہید زخمی ہو گئے، آپ بد دعا کریں. اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائی، لوگوں نے کہا طائف والے تو گئے برباد. نبی نے آج ہاتھ اٹھا دیے. اللہ تعالیٰ نے کہا اللہم اہدی ثقیفا وأتی بہم، اللہ کے نبی نے کہا اللہ ثقیف والوں کو ہدایت دے دے، ان کو لے آ. اور چند دن بعد وہ آ گئے اور ہلکا بگوش اسلام ہو گئے. تو ہم جس نبی کے دائی ہیں اس کو تو. حکمرانوں کے بارے میں تو لعنت بالکل اجازت نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا بدترین لوگ وہ ہوں گے، زمانہ وہ ہوگا جہاں حکمران تمہیں لعنت دیں گے اور تم ان کو لعنت دو گے. یلعنونہم وتلعنونہم، یلعنونکم وتلعنونہم، حدیث میں ہے. بھائی ہم تو ہدایت کی دعا کرنے کے اور اپنے ہاتھ میں جو کچھ ہے اس کو صحیح کرنے کے ہے. جو حکمران غلط کر رہا ہے وہ اس کے اوپر ہے. البتہ ایک بات ہے کہ حکمران نے یا حکومت نے ظلم کیا ہے، اس ظلم کا اظہار میں کسی کے سامنے کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا کہ یار اتنا ظلم کر دیا میں تو مارا گیا، یہ کر سکتے ہیں. کیونکہ قرآن کی آیت ہے لا یحب اللہ الجہر بالسوء الا من ظلم، کہ کوئی آدمی برائی کا کلمہ نہیں کہہ سکتا سوائے اس کا جس پر ظلم ہوا ہو. جس پر ظلم ہوا ہو وہ خاص طور پہ کسی ایسے آدمی کے سامنے اپنی واویلا کر سکتا ہے جو اس کا ظلم کا مداوع کر سکتا ہو. اور نہیں بھی تو کبھی محض بیچارہ اپنی فرسٹریشن نکالنے کے لیے اپنی کبھی کہ یار اتنا میں مر گیا، میرے ساتھ ٹیکس ظلم لگایا، میرے ساتھ رشوت غلط لے لی، مجھے ایسے کر دیا اور برباد کر دیا میری مہنگائی کا، تو وہ بیچارہ رو سکتا ہے. لیکن اس کو عادت بنانا بڑا غلط ہے جو ہمارے ملک میں بنی ہوئی ہے. وہ استثناء ہے کہ صبح شام رات جہاں ہم بیٹھ رہے ہیں مر گئے، برباد ہو گئے. یہ ناشکری کی عادت ہے جس سے اللہ اور برباد کرتا ہے. ان میجرز کو دیکھ کر جو میں نے عرض کیا انسان اس حد تک کر سکتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگلا سوال مفتی صاحب کی خدمت میں. السلام علیکم مولانا صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کیا ٹیکس نہ دینا جرم ہے؟ بڑا ریلیٹیو سوال ہے. کوئی ایسا سوال ہے کہ مرغی پہلے آئی انڈا پہلے آیا.
میں جواب دیتا ہوں اس کے، تو کوشش کرتا ہوں تھوڑا سا. دیکھیں اگر یہ سوال میرے ساتھ کوئی کسی ایسے ملک میں بیٹھ کے کرتے نا جس ملک میں ٹیکس پورا کا پورا اکثر عوام پہ لگ رہا ہے، تو میں تو بلا برملا کہتا ڈیفالٹ جواب یہ کہ بالکل واجب ہے، آپ کو ٹیکس بچانا جائز نہیں ہے، واجب ہے آپ کو دینا ہی دینا ہے. ترکی میں بیٹھ کے کریں، ملیشیا میں کریں، جرمنی میں بیٹھ کے کریں، یہ جواب دوں گا. یو کے میں بیٹھ کے کریں. پاکستان میں بھی جواب تو میں یہی دوں گا کہ، اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ اگر ٹیکس نہیں آئے گا تو حکومت کیسے چلے گی؟ اور ٹیکس اصل میں اجارہ ہے کہ میں نے حکومت کی سروسز لی ہیں. اصل میں پس منظر یہ ہے کہ پہلے زمانے میں جو ریاستیں ہوتی تھیں وہ فلاحی ریاستیں نہیں ہوتی تھیں، ویلفیئر اسٹیٹس. پہلے زمانے میں ریاستوں کا کام صرف امن دینا ہوتا تھا. جب سے ریاستیں ویلفیئر اسٹیٹ بنی تو ریاست نے اپنے ذمے بہت سارے کام لے لیے، مثلا ہیلتھ، مثلا ایجوکیشن، مثلا روڈ، مثلا پورٹس، اور 50-100 قسم کے کام ریاست نے اپنے ذمے لے لی جو وزارتیں، ڈپارٹمنٹس ہیں. اب ریاست کو ہم پیسہ اس لیے دے رہے ہیں، ٹیکس دے رہے ہیں کہ وہ ہمیں یہ سروس پرووائڈ کر رہی ہے، تو وہ دینا تو ضروری ہے. لیکن اگر ریاست سروس پرووائڈ ہی نہیں کر رہی، ہیلتھ کے نام پہ اربوں کروڑوں لے رہی ہے اور لگا رہی ہے چند لاکھ، اربوں خربوں لے رہی ہے، لگا رہی ہے کروڑوں. ایجوکیشن کے نام پہ قوم سے کروڑ اربوں لے رہی ہے اور لگا رہی کروڑوں. اب یہ سوال مفتی کے لیے بڑا مشکل بن جاتا ہے، میں اس کا کوئی جواب شاید دے نہ سکوں کہ اب ہم اس کو کیا بولیں آگے سے. وہ بولے کہ جناب میں ٹیکس دے کے مر گیا، مہنگائی بڑھ گئی، اور آپ مجھے کہہ رہے ہو ٹیکس پورا دو، تو ملتا ہوں مجھے جو ٹیکس دے رہا ہوں اس کا ریٹرن دنیا کی اچھی قوموں کے نسبت اگر میں دیکھوں مجھے 10-20% مشکل سے آ رہا ہے، 80% تو آ نہیں رہا، تو میں کیا کروں؟ تو بہرحال اس کو پھر ہم کیس ٹو کیس دیکھ کے جواب دیتے ہیں. ڈیفالٹ جواب یہ آپ کو ٹیکس دینا ہے، کیونکہ بہرحال آپ کرپشن تو ہونی ہے نا. اگر آپ وہ ٹیکس بھی جو دیا جاتا ہے وہ بھی کھا لیں گے تو کرپشن تو پھر بھی ہوتی رہے گی. نہیں، اگر کرپشن ہو یا نہ ہو، ٹیکس دینا ہے آپ کو. یہ کیا یہ میرا مسئلہ ہے؟ میرا مسئلہ یہ ایک عام آدمی، دیکھیں مسئلہ نہیں ہے لیکن بعض دفعہ ہو بھی جاتا ہے. اچھا، بعض دفعہ ہو جاتا ہے. دینی حکم کیا ہے جو آپ نے بیان فرما دیا کہ ٹیکس دینی حکم یہ ہے کہ ہر آدمی کو ٹیکس دینا واجب ہے. ٹھیک ہے، الا یہ کہ اس کی ایسی مجبوری بن جائے جیسے شراب پینے کی، خنزیر کھانے کی، یا بڑی خطرناک مجبوری بن جاتی ہے کہ وہ سسٹین نہیں کر پا رہا، اس پر اس کے کاروبار کو ایسا دبایا ہے، کیونکہ رشوتیں بھی تو دینی ہے نا اس کو، کہ وہ سسٹین نہیں کر پا رہا، پھر اس کو ہم تھوڑی سی کہیں گنجائش دیتے ہیں، بہت سوچ سمجھ کے کیس ٹو کیس. ڈیفالٹ یہ ہے کہ بہرحال آپ کو ٹیکس دینا ہے، کیونکہ پاکستان میں اس وقت میجورٹی خواہ مخواہ ٹیکس نہیں دے رہی. جی جی، ہاں، خواہ مخواہ ٹیکس نہیں دے رہی. یہاں تک کہ میں اس دن ایک ٹیکس کے بڑے آفیسر کے ساتھ بیٹھا تھا تو فگرز پہ بات ہو رہی تھی، مہینے پہلے کی بات ہے، تو کہتے ایک فکس ٹیکس لگایا شاپ کیپرز پہ، چند ہزار کا ہر دکان پہ. ٹھیک ہے، سب نے مظاہرہ کر دیا، بند کر دیا، ہم نہیں دے رہے. تو بھئی آپ جو طارق روڈ کی دکان والا ہے مثلاً، وہ کتنے کچھ لاکھ تو کما رہے نا، تو وہ آپ 5,000-10 کا ٹیکس نہیں دینا چاہ رہے، تو یہ تو خواہ مخواہ کی ضد ہے نا، خواہ مخواہ کی. آپ ملک کو نہیں بنانا چاہتے اپنا. ٹھیک ہے، وہ ٹیکس دینا چاہیے بالکل، اور حکمرانوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ عوام کا استحصال نہ ہو. مفتی صاحب، آپ دنیا بھر میں جاتے ہیں، دیکھتے ہیں ڈائریکٹ ٹیکسز وہ زیادہ ہوتے ہیں، انڈائریکٹ ٹیکسز کم ہوتے ہیں. ہمارے پاس انڈائریکٹ ٹیکسز زیادہ ہیں، ڈائریکٹ کم ہیں. ہر آدمی ٹیکس دے رہا ہے. اب وہ ٹوتھ پیسٹ لینے کے لیے آپ گئے، آپ ٹیکس دے رہے ہیں. جوتا لینے کے لیے آپ گئے، آپ ٹیکس دے رہے ہیں. یعنی ایک جگڑ بندیاں ہیں نا. وہ جو اگر طارق روڈ کا دکاندار ٹیکس نہیں دے رہا، وہ کتنے طارق روڈ کے دکاندار ہیں؟ لیکن کروڑوں افراد جن کی آمدنی محدود ہے ان کو ٹیکس انڈائریکٹ لگ رہا ہے، انڈائریکٹ لگ رہا ہے. ظالمانہ نظام ہے. یہ ظالمانہ نظام ہے جو آپ نے فرمایا، یہ ظالمانہ نظام ہے. اور پھر ریٹرن کرنا، عوام کو دینا. مغرب کو آپ بہت جانتے ہیں، تو مجھے معلوم ہوتا ہے، میں مغرب میں رہ رہا ہوں، کہ میں ٹیکس دوں گا کیونکہ یہی ریٹرن مجھے ملے گا. مجھے علاج کرانا ہے، کونے میں ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے، اور میں جی پی کے پاس جا رہا ہوں، میری بچوں کی ایجوکیشن فری ہے. اللہ اکبر. اور میں اگر ایسی فری ہے جو پاکستان کے مہنگے ترین اسکول ہیں، 40-50 ہزار، ان سے اچھی ایجوکیشن فری اسکول کی ہے وہاں پر. جی بالکل. اور اگر میں نوکری پر نہیں ہوں تو پھر مجھے ایک وظیفہ میری سرکار دے رہی ہے. گھر نہیں ہے میرے پاس تو سرکار گھر دے رہی ہے. تو ٹیکسز جو عوام سے لیے جا رہے ہیں عوام کو دیے جائیں تاکہ انہیں
ٹیکس تو جو ڈپارٹمنٹ ٹیکس لینے کا جیسے ایکٹیو ہے، ایسے ہی ڈسمنٹیشن آف ٹیکس کا ڈپارٹمنٹ بھی بہت ایکٹیو ہے. یہاں تک کہ فون آتا ہے اور ای میل آتی ہے، جناب یہ بینیفٹ آپ کا حق بنتا ہے، آپ نہیں لے رہے. جی، اور ایون یہ کہ اگر آپ انگلینڈ میں نہ ہوں، پاکستان میں ہوں، تو وہ بینیفٹ پاکستان میں پہنچ جاتا ہے. میں آپ کو ایک کیس بتاؤں. میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے جرمنی سے اپنے بچوں کو پڑھانے پاکستان بھیج دیا، اور وہاں جو بچوں کے نام کا بینیفٹ ملتا تھا ایجوکیشن کا، وہ بند کرا دیا. ان کو کچھ دن بعد لیٹر آیا کہ آپ کے بچے بینیفٹ کیوں نہیں لے رہے ایجوکیشن کا، یعنی ایجوکیشن تو فری ہے، پاکٹ منی بچے کی. انہوں نے کہا جی میرے بچے نا پاکستان میں پڑھ رہے ہیں تو مجھے اچھا نہیں لگا کہ اس ملک سے میں پیسے لوں. تو انہوں نے کہا نہیں آپ کے بچے نہیں پڑھ رہے، صرف وہ آپ کے بچے بھی ہمارے شہری بھی پڑھ رہے ہیں، آپ پاکٹ منی لیں پاکستان بھیجیں ان کو. کیا بات ہے. اب ایک سسٹم اور ایک اپنی ریاست کے ساتھ اخلاص، یہ ہم سے لیے نا چیزیں. عمر رضی اللہ عنہ نے اصل میں ہی واز دا فرسٹ ون ٹو اسٹیبلش اے ویلفیئر اسٹیٹ. انہوں نے وہاں سے لے لیا نا. ہم نے اپنے آبا کی وہی تراث ہٹا دی اور ایک دوسرے کو نوچنے میں لگ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ یہ حشر کیا. دیر از نو کلیکٹیو سینس. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ تو ہم دینی پیراڈائم میں بات کر رہے ہیں نا. قائد اعظم نے کیا فرمایا تھا کہ ماڈرن اور ویلفیئر اسٹیٹ ہوگا پاکستان. تو ماڈرن، ہم کتنے ماڈرن ہیں اور کتنے ویلفیئر اسٹیٹ ہیں، وہ آپ اور ہم سب جانتے ہیں. تو ریاست کے ساتھ وفاداری بہت ضروری ہوتی ہے، لیکن حکمرانوں کی بھی کچھ ذمہ داری ہوتی ہے. تو ذمہ داری اور وفاداری ساتھ ساتھ چلتی ہے. لیکن آپ نے بالکل واضح کر دی یہ بات کہ ٹیکس دینا واجب ہے. مفتی صاحب، میں آپ کا بڑا ممنون ہوں، بڑا شکر گزار. مفتی احمد عفنان صاحب تشریف لائے اور ہمارے اور آپ کے پوچھے گئے سوالات کے شافی جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں آپ نے عطا فرمائے. وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا. آپ اور ہم جانتے ہیں کہ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں صبر کے ساتھ فراخی کا انتظار کرنا بھی عبادت ہے. اللہ اکبر. صبر کے ساتھ فراخی کا انتظار کرنا بھی عبادت ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. پروردگار بحروں بر